اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. دوستو آج میں ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. ٹاپک ہے گزشتہ چند دنوں سے بلکہ گزشتہ 2 سالوں سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بنی خصوصاً تو اس حوالے سے افواہوں کا بازار ہر 3 مہینے بعد یعنی اپراکسیمیٹلی اگر ہم دیکھ لیں ہر 3 مہینے بعد افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے یا عثمان بزدار کی ناکامی ہوئی یا عثمان بزدار جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. تو آج اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ فرسٹ آل پاکستان تحریک انصاف باقی پارٹیوں سے چینج ہے آل دو کہ اسی طریقے سے وہ تبدیلی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اصل میں گورننس کا جو سسٹم ہے پاکستان میں اگر ہم اس سسٹم کو دیکھ لیں تو بہت سے مسائل ہیں. کیونکہ اس گورننس کے سسٹم کے اوپر اگر ہم بات کریں پالیسیز کے اوپر اگر ہم بات کریں اگر ہم ڈپارٹمنٹل ایولیوشن کے اوپر بات کریں تو 2 ایرا میں پاکستانی گورننس ایرا کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ایرا جو ہے فرام سٹارٹ ٹو 70s تک ایرا جو تھا اس ایرے میں پالیسیز پڑی باقاعدہ طور پر اس ایرے میں باقاعدہ طور پر جو ہے فارمیشن پروسیس ہوئی ریفارم پروسیس کنٹینیو رہی. یہ وہ ایرا تھا جب ہماری جو 5 ایئر ڈیولپمنٹل پلان ہوتی جو ہماری پالیسی سازی ہوتی وہ اتنی تھی کہ باہر کے ممالک بھی یہاں سے آئیڈیا لے کے ملیشیا کوریا اور ان تمام ممالک جو ہے اسی ماڈل کو اپنا کے وہ لوگ ایشین ٹائگرز بنتے گئے ان لوگوں کی اکانومی گرو ہو گئی ان لوگوں نے ترقی کر دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایرا تھا یا وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی جو اگر ہم کیپیسٹی دیکھ لیں آل دو کہ پاکستان کی کیپیسٹی اسٹیل بھی سیم ہے لیکن اسی ٹائم پہ پاکستان لیڈرشپ پاکستان کی جو پالیسیز پاکستان کی جو بیوروکریٹک سیٹ اپ اور جو پالیسیز تھی اس کے بیس پہ پاکستان نے بہت ترقی کی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن 70s کے بعد پاکستان کو ایک عجیب سی دیمک لگ گئی. اس کے بعد پاکستان کو جس لائن پہ یا جس پٹری پہ چلانے کی کوشش کی گئی ان لوگوں نے کوشش کی کہ صرف پالیٹکس اور پالیسیز جتنی بھی پالیسیز ہوتی تھی فار پالیٹکس کرتے تھے اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آل دا تھنگس جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ہو یعنی صرف اور صرف پولیٹیکل پاپولیرٹی کے بیس پہ. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک کرپٹ ایلیمنٹ یا ایک کرپٹ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ موجود وجود میں ہے آتا ہے جس میں صحافی برادری بھی ہیں اور جس میں بیوروکریسی بھی ہے جس میں پالیٹکس کی بھی ہے جس میں آل آف فیلڈس کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو بیوروکریٹک اور یہ جو پولیٹیکل اور یہ جو جرنلسٹک یہ کرپٹ جو ٹولہ ہے یہ ٹولہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کوئی تبدیلی آئے. اور اس اسٹیٹس کو کے خلاف جب عمران خان 1996 میں نکلے تو اسی دن سے اسٹیٹس کو نے اس کو عمران خان کی راہ رکاوٹ کے لیے مختلف کوششیں کی مختلف حربیں استعمال کی اور یہ حربیں جو ہے کنٹینیو. اور جب پی ٹی آئی کو گورنمنٹ ملی خاص کر پنجاب میں 18 میں اور پھر اس کے بعد سینٹر میں تو پنجاب کے حوالے سے ان کی ابھی تک ان کے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد اگر آپ سرچ کر لیں تو ایوری 3 مہینے بعد جو ہے عثمان بزدار کے حوالے سے افواہیں ہو رہی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب جو ہے اس کا فلاں ہو گیا اس نے باپ کے نام پہ ہسپتال کیوں بنایا اس نے فلاں کام کیوں کیا فلاں ڈی پی او کو یہ کیا فلاں جگہ یہ کیا بیس لیس قسم کی. اور اس میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو ہے جس طرح بڑے بڑے صحافی آپ دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ صحافی کم اور زیادہ جو ہے یہ مافیاز ہے یہ مافیا کا حصہ ہے. آپ ان کی لائف سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک صحافی جو ہے کس طریقے سے اس لائف سٹینڈرڈ کو اچیو کر سکتا ہے. ان کی گھر دیکھ لیں اربوں ملیت کے ان کے پاس صرف ان کے گھر ہے اور کروڑوں ملیت کے حوالے سے ان کے بینک میں ایسٹس ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں ان کی لائف سٹینڈرڈ کو تو یہ ایک صحافی جرنلسٹ سے کم ہے اور مافیا زیادہ ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ دیکھ لیں ایک اسپیسیفک مینٹلٹی کے لوگ ہیں. اگر ہم دیکھ لیں نجم سٹی سے دیکھ لیں حمید میر کو اگر ہم دیکھ لیں اگر ہم سہیل وڑائچ جیسے لوگوں کو دیکھ لیں سلیم صافی جیسے لوگوں کو دیکھ لیں ان لوگوں کی آپ پرسنل اس کو دیکھ لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی اگر آپ ان کی پرسنل لائف کو دیکھ لیں ان کی پرسنل جو ان کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اگر ان کے بینک بیلنس دیکھ لیں اگر ان کی گھروں کو دیکھ لیں تو یہ اربوں کے مالک کیوں ہے. ان کو یہ احتساب کا وقت ہے ان سے بحثیت پاکستانی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بھی وقت ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنا احتساب پیش کریں بجائے کسی کا
بنیاد بننے کے. اور ابھی 2-3 دنوں سے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ بار بار لوگ کہہ رہے تھے, بلکہ الٹرنیٹیو نیمز بھی انہوں نے لے کے لیے فلاں وزیر اعلیٰ بنے گا, فلاں وزیر اعلیٰ بنے گا. لیکن آج کے دن یہ خان صاحب نے لاہور جا کے خان صاحب نے ایک سٹیمپ لگا دی, خاص کر جب انہوں نے اپریشیٹ کیا جو عثمان بزدار صاحب کی لاہور کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے ان کی گورننس سسٹم کو. اور یہ جان کر پوری قوم جو ہے ایک عجیب سی ہو گئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پنجاب کے نام پہ, پنجاب کی ترقی کے نام پہ, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ترقی کے نام پہ حکومت کی, ان لوگوں نے پنجاب میں صرف 3 انڈسٹریل زون جو کہ اکانومی کے بالکل بیک بون ہے, یعنی کسی ملک کی اکانومی جتنی امپورٹنٹ ہوتی اتنی انڈسٹریل زون کی اکانومی کے لیے امپورٹنس ہے. یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک زون جو ہے, یہ انڈسٹریل زون جو ہوتے ہیں, یہ بیسکلی جو آکسیجن ہے فار اکانومی کے سروائیول کے لیے. انہوں نے صرف 3 کیے. اور پاکستان تحریک انصاف نے عثمان بزدار صاحب جس کے اوپر یہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں, جس کے اوپر یہ جو پولیٹیشین اور یہ جو جرنلسٹ ہے اور یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں, یہ ملک ہے جس طریقے سے انہوں نے میکس اچار بنا کے ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ دیکھ کر کہ انہوں نے 2 سالوں میں 10 اکنامک زون کی اسٹیبلشمنٹ کی. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ بھی ان کی رہی, کیونکہ وداؤٹ ہیلپ آف دا فیڈرل گورنمنٹ خاص کر ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے, مشکل بھی ہے. لیکن اب اس طریقے سے کہ 13 ہو گئے, یعنی پہلے سے تھے 10 انہوں نے کی, تو اس سے 5 لاکھ نوجوانوں کو روزگار, صرف یعنی پنجاب کے لیول پہ 5 لاکھ لوگوں روزگار جو ہے, ان لوگوں کو روزگار ملے گا. تو 5 لاکھ لوگوں باروزگار ہونے سے مطلب یہ 5 لاکھ خاندانیں جو ہے, جس کے تقریباً 20 لاکھ تک جو ہے عوام جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے ہوں گے, مستفید ہوں گے. اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ جو لوگ ہوں گے وہ اس سے اور بھی مستفید ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے, ایک چھوٹی سی ایک جو کہ عثمان بزدار صاحب نے کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں شرافت کے حوالے سے, اگر ہم دیکھ لیں وہ اسی طرح ڈرامے باز بالکل نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے ایکٹنگ بالکل نہیں کر رہا ہے. لیکن اس انداز میں اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے شرافت کا یہ معیار ہے, اور پی ٹی آئی کی پالیسیز بھی ہے, صرف پروموشن نہیں کر رہے. اور لاسٹ 2 ایئر سے اخبارات کے لیے جو اشتہارات ہیں, جس کے بڑے بڑے پکچر لوگوں کے بنے ہوتے تھے, اور وہ چیز شکریہ ادا کرتے ہیں جی یہ کرتے آل لو, یہ گورنمنٹ کی پیسہ نہیں ہے, یہ پیسہ جو ہے بیسیکلی گورنمنٹ جو خرچ کر رہی ہے عوام کے ٹیکسیشن کا پیسہ ہوتا ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی بیفور دا پیپلز. لیکن جس طریقے سے بزدار صاحب صداقت کے ساتھ, جس امانت کے ساتھ اور جس شرافت کے ساتھ وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن. اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب چونکہ بیسیکلی خود بھی جنوبی پنجاب سے ہے, سرائکی بیلٹ سے ہے, اور سرائکیوں کی جو ایک بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ تھی, اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے حوالے سے جب انہوں نے پریکٹیکلی اسٹیپ بھی لے, آلدو اس اسٹیپ کو لینے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا تھا. کیونکہ اگر آپ ایک اس پہ لیتے ہیں تو وہاں مزاحمت ہوتی ہے. یہی بیوروکریٹک سیٹ اپ اور یہی پولیٹیکل اور یہی جرنلسٹک آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیلیور کر سکے, اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب جیسے شریف بندہ جو ہے وہ پنجاب کے لیول پہ کامیابی سے 5 سال پورے کرے. اور اس کے لیے ان کے آپ ترانے سنتے ہیں. اور 2 دنوں سے تو میں یہ سن رہا تھا, بڑے بڑے لوگ جو تھے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, اور بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے. اب ان کو شرم کے مارے ان کو چاہیے کہ کم از کم صحافت چھوڑ دے, کم از کم جا کے اپنی قوم سے معافی مانگ لے. عوام کو جو بیوقوف بنایا گیا جس طریقے سے, عوام سے معافی مانگے. عوام کو بیوقوف بنانے کا وقت گزر چکا ہے. ہر بندہ اب جو ہے ڈیجیٹل ایجوکیٹڈ ہے, اور ڈیجیٹل دور میں ایرا میں ہم رہتے ہیں. ہر بندہ جو ہے ٹریس کر سکتا ہے, ہر بندہ سرچ کر سکتا ہے. ابھی اگر آپ سرچ کر لیں 2 ایئرز میں ہر 3 مہینے بعد یہی لوگ اٹھ کے ایک نیا طوفان کھڑا کرتے ہیں. اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر گورننس میں ایک ریفارمیٹو قسم کی فیزز میں داخل ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے پنجاب کے غریب لوگوں کے لیے اب یہ جو انڈسٹریل انہوں نے زون کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, بہت زیادہ غریب لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ پنجاب میں صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے تقریباً پنجاب کی تقریباً 35% پیپل جو ہے وہ صحت کارڈ ان کو ملے گا. اور صحت کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال سے 8 لاکھ روپے علاج کر سکتے ہیں, 8 لاکھ تک علاج کر سکتے ہیں فری آف اینی کاسٹ, فری آف اینی. تو ان کے پاس غریب لوگوں کے لیے ایک امید ہے کہ آپ سیریس اگر آپ کی ہے, اگر آپ آپریشن ہے, اگر آپ
आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हो। फिर खासकर जो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया 3000 पर मंथ के हवाले से जो लोगों को देते हैं, ये उन पैसों के अलावा है जो एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से है। तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला साहब ने इसकी तशहीर नहीं की, ये हकीकत है, क्योंकि शरीफ बंदा है और एक शराफत का एक नमूना है। तो इन्होंने तशहीर नहीं की, इन्होंने एक्टिंग नहीं की, इन्होंने पैंट शर्ट पहन कर बाहर लोगों के सामने घूमी नहीं, इन्होंने काम किया, डिलीवरी की। अगर आप उठा के देख ले पंजाब के 2 ईयर्स की गवर्नेंस, 2 ईयर्स की आवाम की सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तो आप यकीन मानिए कि जिन लोगों ने 15 साल तक और 20 साल तक जो वज़ीर आला है उनके मुकाबले में 2 साल जो है वेटेज ज़्यादा है। 2 सालों में पीटीआई ने इतनी डिलीवरेंस की, पीटीआई ने इतने लोगों को सेटिस्फाइड रखा पंजाब के अंदर कि आप उनका मुकाबला जो है पिछले के 15-20 साल मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया, इन्होंने ये कोशिश ज़रूर की कि इनके खिलाफ माफिया, इनके खिलाफ पॉलिटिकल, इनके खिलाफ ब्यूरोक्रेटिक और इनके खिलाफ जो जर्नलिस्टिक माफिया जो है ये सरगर्म अमल है और रहेगा। और आइंदा 3 साल जो है इसमें और भी ऐसे होगी, क्योंकि आगे 3 साल चूँकि कैसी करप्शन की तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे करप्शन का एक्टिविज्म हो जाएगी, जैसे जैसे रिफॉर्म का प्रोसेस तेज हो जाएगा, जैसे जैसे पीटीआई एक मंजिल की करीब पहुंचती शुरू हो जाएगी, तो ये लोग और भी जोर शोर से करेंगे, नारेबाजी करेंगे। जिस तरह खान साहब कहते थे कि जब एहतिसाब का अमल शुरू हो जाएगा तो ये लोग मिलेंगे, तो मुल्क को भी खतरा होगा, इस्लाम को भी खतरा होगा, इंसानियत को भी खतरा होगा। और यही फितवे और यही ताने अभी हम सुन रहे हैं। और आप इसके देखिए शराफत को देखिए, अपोजिशन के लोग 45 MPs जो है मुस्लिम लीग नून के, वो पीटीआई के सपोर्ट कर रहे हैं और वो पीटीआई को एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे। ये इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, बल्कि ये उनकी शराफत है। उनकी शराफत से मुतासिर होकर इन्होंने बुज़दार साहब की फ्रेंडशिप, बुज़दार साहब का साथ देने का वादा किया है। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर हम देख लें पिछले 2 सालों के अंदर, तो ये वलवला मचा रहे हैं। अभी तो और भी होगा, क्योंकि 2020 और 21 ये 2 साल जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड ईयर है। आल दो बहुत इफेक्टेड होंगे इस साल 2 सालों में, लेकिन 23-22 का जो साल होगा उसमें एक तो सेनेट के इंतखाबात होंगे जिसमें पीटीआई को पंजाब से खासी अक्सरियत मिलेगी। इसके अलावा सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी फर्स्ट टाइम पीटीआई के सेनेटर जो है वो आएंगे, और KP और पंजाब से तो ऑलरेडी है। तो इसके अलावा चूँकि गवर्नेंस का सिस्टम जारी रहेगा और फिर 22 में इंशाल्लाह इकनॉमिक सिचुएशन काफ़ी वेल होगी और पीटीआई की जो है सेनेट में अक्सरियत आएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से पीटीआई और भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे होगी और भी डिलीवरी का जो है साल है 22 और 23 जो कि डिलीवरी ईयर्स है। तो इंशाल्लाह 23 में हम देखेंगे कि पंजाब में KP की तरह पीटीआई अक्सरियत से उबर करके अक्सरियती जमात बन के आएगी, और जिस तरह इन्होंने KP में तमाम जमातों का सफाया कर दिया, इस तरह इंशाल्लाह पंजाब से भी सन 2023 में तमाम जमातों का सफाया होगा और एक जमात होगी वो पीटीआई होगी। और बाकी इसलिए बाकी जो सियासतदान है वो बेरोज़गार है और वो अपने रोज़गार के सिलसिले में लगे हुए हैं, कोई ना कोई काम शुरू करे, कोई ना कोई बेगार है, और इस बेगार के लिए उन लोगों की कोशिशें हैं कि जी बुज़दार साहब को अटैक कर ले, खान साहब को अटैक कर ले, पीटीआई पे इल्ज़ामात लगाए, और उनको एक बेसिकली वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशराइजेशन डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आवाम जानती है कि ये ब्यूरोक्रेट जो है और ये जो जर्नलिस्ट है और ये जो पॉलिटिशियन है ये करप्ट है, ये वो लोग हैं जो कभी स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि इनकी असलियत सबको पता है, तो इसलिए ये लोग जो है ये इनकी कोशिशें कभी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी, और इंशाल्लाह 22 और 23 कामयाबी तब्दीली साल है। आल दो कि 21 और 20 में जो है कोरोना की वजह से काफ़ी सूरत हाल जो है कंट्रोल में रहेगी, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जल्द से जल्द कोरोना के से हमें निजात दिलाए, ताकि हम एक वेलफेयर पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जिसकी ख्वाब जो है इल्लामा इकबाल और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसका ख्वाब इकबाल और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई की सूरत में तब्दील हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।